اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل بتانے والے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اس عمل کے ذریعے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 10,000، 10 لاکھ یا 10 کروڑ بھی مانگیں تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ جتنا بھی اللہ سے مانگیں وہ عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے عمل کو ہر مسلمان ضرور کر لے، کیونکہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کو اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے تاکہ وہ دولت حاصل کر سکے۔ یاد رہے کہ اس کائنات کی ہر طرح کے خزانے اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کے لیے کچھ ایسے ورد ہوتے ہیں، کچھ ایسے اذکار ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق و دولت عطا فرماتا ہے۔ انہی اذکار کی وجہ سے اللہ پاک پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے اور دولت سے بھی نوازتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ خاص عمل کیا ہے اور آپ نے یہ کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک کاغذ اور ایک پینسل یا پین چاہیے ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کاغذ کے اوپر جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ لکھ لیں۔ اگر 10,000 چاہیے تو 10,000 لکھیں، 10 لاکھ چاہیے تو 10 لاکھ لکھ لیں۔ یعنی جتنی بھی آپ کو دولت چاہیے وہ رقم آپ اس کاغذ پر لکھ لینے کے بعد آپ نے اس کاغذ پر ہی عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے طریقے کو توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو آپ جب کاغذ کے اوپر دولت کی رقم لکھ لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، تو اس کے بعد یہ عمل اس طرح سے کریں۔ اس کاغذ کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کاغذ سامنے رکھ کر 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو لپیٹ لینا ہے، اور اس کاغذ کو اپنے بٹوے میں، اپنے پرس میں یا پھر کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس کاغذ کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ یہ کاغذ بعد میں آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھ لیں، کیونکہ اس عمل کو آپ نے صرف ایک بار ہی نہیں کرنا بلکہ آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، اور کم از کم آپ نے اس عمل کو 3 دن تک لازمی کرنا ہے۔ اور جب دوبارہ آپ یہ عمل کریں تو آپ نے اس طرح سے کاغذ کو اپنے سامنے کھول کر رکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ 10 مرتبہ اور سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے دوبارہ اس کاغذ کو لپیٹ کر رکھ دینا ہے اور 3 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ اس طرح سے جب آپ روزانہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دولت کا سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ ذات آپ کو ضرور دولت سے نوازے گی۔ یاد رہے کہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں،
بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ضرور آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے گا۔ اس عمل کو ضرور کریں، جتنا یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگیں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص عمل سے استفادہ کر سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سورۃ کوثر بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ سورت رنج و غم کو دور کرتی ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، آپ کی دل جوئی فرمائی، آپ کو سورہ کوثر یعنی برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی۔ اس سورت کا وظیفہ بھی بتلائیں گے، طریقے پر لازمی کریں گے، اور ویسے بھی اس سورت کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دولت حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار کی کثرت کو بھی اپنا معمول بنانا ہے۔ جتنی زیادہ استغفار کی کثرت کریں گے اتنا زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دولت کے راستے کھول دے گا۔ استغفار کی کثرت میں باقی پریشانیوں سے نجات ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں اپنے بندوں کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے اور اس کا وعدہ استغفار سے معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مال و دولت اور اولاد کا بھی ذکر آیا ہے اور استغفار کرنے پر اللہ تعالی مال اور اولاد عطا کرتا ہے، لہذا مال کے حوالے سے پریشانی ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، اس میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں ہی رکھا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ مال و دولت کے ساتھ ساتھ استغفار کے باقی فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ استغفار دل سے کرنا چاہیے، دل سے اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں سے پکی توبہ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے راستہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔